کسی نے کہا کہ یہ اہل سنت سے خارج لوگ ہیں، یہ جہنمی ہیں، آج جنتی کیسے بنے؟ اگر کل تم نے ریاض شاہ کو پرپاٹا ڈھول کہا تو تجھے کچھ نہیں ہوا، آج ہم کہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ شریعت کے دائرے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ کل تم نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولنے والے محمود شاہ اور اس کے بیٹوں کو جہنم کا کتا کہا اس کتاب میں، آج دوبارہ وہ سید کیسے بن گئے؟ وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پچھلے کو چھپا رہا ہے۔ کیا اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت ہو، جتنا بھی گناہگار ہو امید واسق ہے۔ کمینوں پہلا صفحہ بھی پڑھا اور قوم سے غداری نہ کرو۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ سید اگر رافضی ہو جائے تو سید رہتے ہی نہیں، رافضی ہو جائے تو سید، رافضی ہو جائے تو سید۔ اب ان کے ہاں یہ ہے محبت اہل بیت، اور امام احمد رضا کے ہاں جو ایسا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پیر خانے کا استاذ کا مقام کروڑوں درجے بعد میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کروڑوں بار پہلے ہے۔ میں ہی وہ اشرف آصف جلالی ہوں داتا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر جس کے بارے میں یہاں کے پیر صاحب نے جو ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بکی شریف کے سابق حجت الاسلام، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اشرف آصف جلالی میرا فکری قائد ہے، میرا مرشد ہے۔ اس وقت میرا نسب بھی پاک تھا، میری نسبت بھی پاک تھی۔ یہ ابھی بھی ویڈیو کلپ موجود ہے، اور کہا تھا کہ پنجابی میں کہ چھوڑتے اکلانے آئی پر پوری دنیا تو اگے لگ گیا ہے۔ حق چار یار اگر کل برحق تھا تو آج بھی برحق ہے، اور اس کا منکر اگر کل رافضی تھا تو آج بھی رافضی ہے۔ تو وہ محمود شاہ حویلیاں والا جس کا اگلے دن میں نے آپریشن کیا ہے، ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے اور حافظ الحدیث کی وراثت میرے پاس ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا پھر سنیوں سے جوتے کھائے گا۔ تعظیم کی امید وہ نہ رکھے، تعظیم تب ہے کہ جب ایمان اور عقیدہ صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، خاتم الانبیاء وخاتم المعصومین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بکی شریف کی سرزمین پہ جامع مسجد جلالی رضوی عقلانی میں 32واں افکار رضا سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے تعظیم سادات۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کروڑوں سلام ہوں حافظ الحدیث جنید زماں امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی روح مقدس کو آپ نے مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کی شکل میں ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے بلند کیے، اور ملت پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ نے قوم کو صحیح رستہ دکھایا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بریلی شریف کی طرف متوجہ کیا، چونکہ آپ خود دورہ حدیث بریلی شریف سے پڑھ کے آئے، اسی لیے ہم اپنے اکابر کی تعلیمات کو جب اجاگر کرتے ہیں تو اس میں ایک پورا سلسلہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیقات کا سلسلہ ہے۔ ویسے تو ہم نے داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب پر بھی ابھی چند دن پہلے 3 سیمینار عقائد گنج بخش کے نام سے کیے، اور اس کا خلاصہ یہ چھپ بھی چکا ہے۔ صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج بڑے بڑے آستانوں کے لوگ بھٹک گئے، انہیں شیشہ ہم نے دکھایا کہ داتا صاحب کا یہ عقیدہ ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو تم اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ایسے ہی ہم نے افکار مجدد الفسانی سیمینار کیا، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مکتوبات شریف میں مجدد صاحب نے جب یہ لکھا ہے تو تم آج نئی ڈوز کیوں قوم کو دیتے ہو؟ اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ کے لحاظ سے تو ہم نے کافی دیر پہلے شروع کر لیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں 100 افکار رضا سیمینار انشاءاللہ منعقد کروں گا، یعنی جدا جدا موضوعات پر، کہ ہر بندہ تو اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ وہ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے سمجھ سکے، اس کے لیے 10-15 سال کم از کم پہلے پڑھنا پڑتا ہے علوم کو۔ جو علماء کو ہم کورس کراتے ہیں، اب اس وقت بھی ہم تخصص فی الفقہ والعقائد لاہور کرا رہے ہیں،
علماء کو جو دور حدیث سے فارغ ہیں تو ایک عوام کو کورس کراتے ہیں، چونکہ ایمان کا سبق تو سب کے لیے ضروری ہے، عقیدہ بگڑ گیا تو کوئی چیز بھی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ تو 31 سیمینار ہم نے اللہ کے فضل سے ملک بھر میں، جس میں کراچی میں کیے، لاہور میں، خیبر پختونخوا میں، اور یہ 32واں سیمینار ہم اسی سرزمین پہ کر رہے ہیں کہ جہاں کا یہ سارا فیض ہے، اور جنہوں نے ہمیں بریلی شریف کی طرف متوجہ کیا ہے۔ سیمینار کا جو موضوع ہے وہ ہے تعظیم سادات۔ اس لیے میں آغاز میں اپنا بالکل تازہ کلام جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منقبت میں نے لکھی، اس سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ مجھے ورثے میں آئی ہے ثنا خاتون جنت کی، بحمد اللہ ہے مجھ پہ بھی عطا خاتون جنت کی، دعا ہے یہ خدا سے مصطفیٰ کی شان کے صدقے، ہو میری نسلوں کو حاصل ضیاء خاتون جنت کی۔ جو ہیں اس عصر حاضر میں ہماری بیٹیاں بہنیں، ملے ان سب کو بھی شرم و حیا خاتون جنت کی، خدایا ہو میسر تا ابد حسن عقیدت سے، مریضوں دکھ کے ماروں کو شفا خاتون جنت کی، شہ لولاک کی دختر کی ہر جا پہ حکومت ہے، زمین و آسماں آب و ہوا خاتون جنت کی، خدایا شکر ہے تیرا کروڑوں بار روزانہ، ملی آصف کو گھٹی میں وفا خاتون جنت کی۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، صرف قرابت کے رشتہ کی محبت چاہتا ہوں اور گہری محبت چاہتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم شعار اہل سنت اور اہل سنت کی پہچان ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں کہتے ہیں کہ سنی ہونا اور محب اہل بیت ہونا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ کوئی کہے تم کون ہو، تم جب کہتے ہو میں سنی ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، اور جب تم یہ کہو میں محب اہل بیت ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں سنی ہوں، کیونکہ جو شرعی محبت اہل بیت ہے وہ سوائے اہل سنت کے کہیں نظر نہیں آتی۔ حالات حاضرہ میں ایک فتنہ جو آج سے شروع نہیں ہوا، کئی سال پہلے سے شروع ہوا، اب اس فتنے نے کئی بچے نکال لیے ہیں، اور محبت اہل بیت جو قرآن و سنت کے دائرے میں ہے اس سے ہٹ کر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک سیمپل پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کا رد کرنا پڑتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے۔ جب ہم رد کرتے ہیں تو پھر جوابی طور پر ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے۔ اب اس خطرناک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہم ان کو کھل کھیلنے دیں کہ جو چاہو کہو تو پھر آخرت برباد ہوتی ہے، اور اگر ان کو روکیں تو پھر توہین کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے شریعت سے اپنا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی نام نہاد فتویٰ لگاتا ہے تو کروڑوں بار لگائے، ہمیں فتوے کا بھار نہیں، ہمیں قرآن و سنت کا وقار پیش نظر ہے۔
اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے، چونکہ اس وقت کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دے دیا گیا ہے۔ مینار اونچا کتنا ہوتا ہے اور کنواں گہرا کتنا ہوتا ہے، ان میں ڈفرنس اور فرق کتنا ہے۔ اور جب اس چیز پہ ضد کی جائے، نہیں کنواں نہیں یہ مینار ہے، اور مینار نہیں یہ کنواں ہے، مان جاؤ، تو پھر جو حق سمجھتا ہو وہ تو کنویں کو مینار نہیں کہہ سکتا اور مینار کو کنواں نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی جتنا پیار کرے ایمان ہے، لیکن اس کے آگے ایک باؤنڈری ہے، اگر اس کو کراس کر دیا جائے تو وہ پیار نہیں رہتا، وہ کفر بن جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں علی 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 علی، کروڑ بار کہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن جب ایک بار بھی آپ کہیں علی اللہ، معاذ اللہ، تو پھر جو مومن ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ پکڑے کہ علی اللہ نہیں، اللہ کے ایک عظیم بندے کا نام ہے۔ جھگڑا آج یہ چل رہا ہے، روافض ان کے ہاں جو محبت ہے شریعت میں، وہ محبت نہیں، وہ شریعت سے بغاوت ہے، اور وہ دن رات بیان کرتے ہیں۔ پھر ان سے ہمارے جاہل خطیب سنتے ہیں، جاہل نعت خان سنتے ہیں، اب جاہل کا کیا رونا، مناظر اسلام جیسے بھی سن کے پھسل جاتے ہیں۔ تو ہمیں اگر نہیں روکتے ہم، دنیا واہ واہ کرے گی، میں ہی وہ اشرف آصف جلالی ہوں داتا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر، جس کے بارے میں یہاں کے پیر صاحب نے جو ناظم اعلی ہیں جامعہ محمدیہ نوریہ رضیہ بھکی شریف کے سابق حجت الاسلام، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اشرف آصف جلالی میرا فکری قائد ہے، میرا مرشد ہے۔ آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے، جو بزرگوں کا بھی مقتدی اس وقت بن سکتا ہے۔ ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر۔ ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا۔ پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خود سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے۔ اس وقت میرا نسب بھی پاک تھا، میری نسبت بھی پاک تھی۔ یہ ابھی بھی ویڈیو کلپ موجود ہے، اور کہا تھا کہ پنجابی میں کہ چھوڑتے اکلانے آئی پر پوری دنیا تو اگے لگ گیا ہے۔ آخر یہ سارے لوگ کس لیے خلاف ہوئے؟ انہوں نے کہا، لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں نا، یہاں سے پڑھے ہو اور یہاں کے خلاف بولتے ہو، اور اب ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ میں دیہاتی بندوں کے لیے اتنا کہتا ہوں، پنجابی میں چلو سن لو۔ ایک بندے نے دھن نماز یاد کرائی، دھن نماز نہیں ہوندی کسی نے، اس بندے دھن پڑھائی، پھر طریقہ بھی دسیا، پھر نتائی، اور تسی او دے دسے تے نیت لئی۔ 1 سال 2 سال 4 سال 35 سال گزر گئے۔ محسن تے یقیناً وہ بندہ بڑا ہے جس دھن نمازی بنایا، لیکن 35 سالاں تو بعد اوہ بندہ جے دھن آکھے
کیونکہ تو تے بے نمازی ہیں، میں تین نماز پڑھائی آئی نا، تین تو پتہ ہی کوئی نہ الف بے دا میں پڑھایا آئی نا، طریقہ تین میں دسے آئی، لہذا ہن میری مانی آج تو بعد لاندے منہ کر کے نہیں پڑھنی، چڑھدے منہ کر کے پڑھنی ہے۔ آج تو بعد کپڑے پا کے نہیں، کپڑے لا کے پڑھنی ہے۔ میں دسو کیا من جاؤ دے گل اس دی؟ وہ بولو تو صحیح۔ اس سے بھی بڑا دھاندلا ہوا ہے آج۔ اور میں حافظ الحدیث کے جھنڈے کی بات بلا وجہ نہیں کرتا، 1 سال پہلے میں نے کہا تھا، آج دنیا کو واقعی میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ یقیناً جن سے ایک لفظ بھی پڑا ہو بندہ ان کا شکر گزار ہوتا ہے، احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ نمک حرامی کرنا یہ بہت مذمت ہے اس کی، مگر لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کو منانے کے لیے شریعت کی طرف پشت کر دینا اور اللہ سے بغاوت کر جانا۔ پیر خانے کا استاذ کا مقام کروڑوں درجے بعد میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کروڑوں بار پہلے ہے۔ اب یہاں مسجد عقلانی میں محرم میں محافل ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں نا، ایک موضوع ہر سال تم سنتے آئے ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت کی فضیلت بتاتے ہوئے تمہیں یہ بتایا جاتا رہا ہے آج تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہلے نمبر پہ اہل بیت ہیں، چونکہ قرآن بات ہی پیچھے اہل بیت کی ازواج سے آ رہی ہے، پیچھے ذکر ان کا ہے، بعد میں ذکر ان کا اس آیت کے بعد۔ ہر جلسے میں تمہیں یہ پکوایا گیا کہ پنجتن پاک جیسے اہل بیت ہیں، یعنی ان میں سے وہ مقدس ہستیاں حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے ہی بلکہ قانون کے مطابق ان سے پہلے قرآن کہتا ہے، جہاں بھی اہل کا ذکر کرتا ہے اذ قال موسیٰ لأہلہ، تو سب سے پہلے بیوی کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا پڑھا تم نے ساری زندگی کے ازواج مطہرات اہل بیت؟ سارے بولو اہل بیت، اہل بیت۔ لیکن اب سبق بدل گیا ہے، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ تو میں اس بارے میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ازواج مطہرات کا ذکر ہے، اور یہ سارے صیغے جو استعمال ہوئے ہیں یہ جمع مؤنث کے صیغے، تو جمع مؤنث کے صیغے ہیں، تو یہ ان سے مراد ازواج مطہرات ہیں، لہذا آگے بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن حضرات گرامی، قرآن حکیم فرقان حمید کا ایک اسلوب بیان ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، انداز گفتگو ہے۔ تو انداز گفتگو یہ ہے کہ وہ گفتگو جا رہی ہوتی ہے اور آگے سے اچانک اس میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، اور یہ بلاغت کی، علم بلاغت کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے ایک بات یہ ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ایسے کئی مقامات ہیں، اور اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ ایک ذکر آ رہا ہے اور آگے سے اس کا کلام کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف مڑ گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بات اہل بیت کی طرف مڑ گئی، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف مڑ گئی۔ وہی جو اس مسئلے پہ مناظرے کرتے رہے، ان کے بیٹھے ہوئے ایک سنی نما رافضی کراچی میں تقریر کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس آیت میں ازواج مطہرات نہیں ہیں، وہ اہل بیت میں نہیں ہیں۔ کیوں مراد زمین اس وقت کہ ہم نے تو اس پہ مناظرے کیے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، جو بھی بول رہا ہے اس کی زبان پکڑ کے اسے روکا جاتا،
मगर उसे दाद दी गई और कहा गया इसकी किताबें पढ़ो, बड़ा अच्छा मुहक्किक है। तुम सारी जिंदगी ये सबक पढ़ते आए हो कि अंबिया के बाद अलैहिमुस्सलाम सारी इंसानियत में पहला दर्जा, पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। दसो पढ़िया या नहीं पढ़िया? तो हुण जिहदे कोल जा बैठे, जिहदे कदमां विच अब्दुल कादिर शाह, वो आदा ये अकीदा ते कती है ही नहीं, ये अकीदा ते इजमाई है ही नहीं। ये मसला जो है जन्नी है, कती नहीं है। जो कती कती कहते फिरते हैं, तासुब से कहते फिरते हैं, साबित नहीं कर सके। 14 सदियां इहो अकीदा रहा, हाफिजुल हदीस दा इहो अकीदा रहा, दाता साहब दा इहो अकीदा रहा, खाजा साहब दा इहो अकीदा रहा, इमाम बुखारी दा इहो अकीदा रहा कि नबियां तो बाद सारे इंसानां विचों पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अभी आप नारा लगा रहे थे, नारा तहकीक हक 4 यार, ये हमेशा से लगाते आ रहे हो ना, ये हमारा ईमान है। जो शख्स इस नारे को कहे, जो ये लगाता है, वो नासबी है। जो नारा तहकीक हक 4 यार लगाए वो खारजी है, वो जहन्नमी है, माज़अल्लाह। कुछ लोगों ने अब नारा तहकीक निकाला है, ये गलतफहमी है और बदफहमी है। तहकीक शकीक कुछ नहीं, वो नारा तहकीक है और कहते हैं हक 4 यार। अब कोई मोटा पतला अगला पिछला अपना पुराना कोई भी अगर नारा तहकीक की हिमायत की कोशिश करे या लगाने की कोशिश करे तो एक बात याद रखो, वो सुन्नी नहीं है। बोलो बोलो कौन है वो? खारजी। और खारजियों में भी एक खास नस्ल है जिसको नासबी कहा जाता है। वो नासबी, तो खारजियों और नासबियों से बचो। क्या आप बचने का वादा करते हैं? उनको अपना इमाम नहीं बनाना, उनके पीछे जनाजे बर्बाद नहीं करना, उनसे अपने बच्चों का निकाह खराब नहीं कराना। और तुम्हारे यहाँ कोई पीर जाके उसके साथ वादा करके बैठे, उससे जुब्बा ले और उसको कहे कि ये पीर तरीक़त है, रहबर शरीयत है। ज़ाती तौर पर मैं उनकी इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ, इल्मी और रूहानी वजाहत का मोतरिफ हूँ। दुआ है अल्लाह ताला इस सिलसिला फैज़ को ता क़याम क़यामत और बाद क़यामत भी जारी सारी रखे। तो यही नहीं पता चला कि पहले ये था कि किबले की तरफ मुंह करो और अब दूसरी तरफ मुंह करो। हक 4 यार अगर कल बरहक था तो आज भी बरहक है, और इसका मुनकर अगर कल रफ्जी था तो आज भी रफ्जी है। तो वो महमूद शाह हवेलियां वाला जिसका अगले दिन मैंने ऑपरेशन किया है, वो कहता है कि हक 4 यार कहना यह नस्बियों की अलामत है, सुन्नियों की नहीं। उसका बेटा कहता है, और जो आज जाके कहे कि सैयद साहब हैं, जो भी कहें कोई बात नहीं, तो पता चला ये सियादत की एक नई डेफिनेशन हो रही है। बिक्की शरीफ के लोगों, पंजाबी में कहते हो लंदे भी शानेन, तुसी कदी इन्हन अदब एहतराम उनका दिता जिकन दा उन्हें फिरन पेंदे हो, तो सैयद तेरी अखवान सियादत की बड़ी ताजीम है, बड़ी ताजीम है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, अगर वो बेअमल भी हो जाए फिर भी अदब करते रहो, फिर भी करते रहो।
यहां तक कि अगर अकीदे में गड़बड़ हो मगर कुफर तक ना हो फिर भी अदब करते ही रहो। लेकिन जिस वक्त सैयद के अकीदे में कुफर आ जाए तो आला हजरत ने लिखा अब सैयद का सैयद होना खत्म हो जाता है। आला हजरत ने लिखा, अभी पढ़ के सुनाता हूं, और आला हजरत ने अपने पास से नहीं लिखा, आला हजरत ने अल्लाह के कुरान की आयत से लिखा। तफजीलियत तक गुमराही है। तफजीलियत तक, तफजीलियत क्या है कि कोई बंदा हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल समझता है, गुमराह है, काफिर नहीं। इसको कहेंगे बंदा तफजीली हो गया है। और अगर सैयद था और तफजीली हो गया है तो इतने में अब हम उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर देंगे, कुछ उसका लिहाज रखेंगे। लेकिन सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी एक पर जो तान करे, जुबान दराजी करे किसी एक को भी, तो वो तफजीली नहीं रहता, वो फिर राफजी बन जाता है। वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? और जो राफजी है उस पर कुफर का फतवा है। और जब कुफर हो तो फिर ईमान कहां रह गया? और जब ईमान ना हो तो सियादत तो मिलती ईमान से है, सियादत तो मिलती ही। अब देखो, मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बात रखता हूं, चूंकि टाइम भी थोड़ा है और मौजू तो कई घंटों का है, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना है। यह है फतावा रिजविया शरीफ, जिल्द नंबर 29। हमने यह नाम यही से सुना, भिक्की शरीफ से, हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से। इसके अंदर एक सवाल पूछा गया और उस सवाल का जवाब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जो आला हजरत ने लिखा, खुदा की कसम अलल ऐलान बोलने वालों में उस पर मैं बोल रहा हूं। बड़े बड़े इस ताने से फिसल गए कि हमें तो गुस्ताखी अहले बैत में कहा जाएगा, हमें तो पूरा सैयदी को नहीं मानेगा। इन तूफानों के मुकाबले में मैंने कहा, जो इमाम अहमद रजा को आगे से सीधा होके आएगा हम उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। कोई पीर है तो अपने घर है, अगर इमाम अहमद रजा बरेलवी से टकराएगा तो फिर उसे ही यूं ही होगा जैसे दाता साहब पे हुआ है। सवाल, क्या सैयद पर दोज़ख की आंच कतन हराम है और वो किसी बदआमाली की पादाश में दोज़ख में जा ही नहीं सकेगा? यह फतावा रिजविया शरीफ 638 सफा 638। दूसरा सवाल इसी से मिलता जुलता है, मैं जवाब पढ़ के सुनाता हूं आपको। अल जवाब 639 सफा। साइल ने पूछा, सैयद का कोई भी मशरब हो, सैयद हो तो उसको आगे छुट्टी है, जन्नत में चला जाएगा। मिसाल सुन लो, चलो सैयद ने माज़अल्लाह चोरी कर ली मगर दीन की नहीं, दुनिया के लिहाज से, यह मामला और है। लेकिन सैयद जब दीन पे हमला करे तो फिर सैयद की सआदत खत्म हो जाती है। अब सैयद तो वो भी था जिसको सर सैयद अहमद खान कहते हो, लेकिन इमाम अहमद रजा ने उसको सैयद नहीं लिखा, अपनी किताब में अहमद कुल्ली लिखा है। सैयद तो लाल शाह भी कहलवाता था कादियानी, तो क्या अदब बाकी रह गया कादियानी होने से? आला हजरत का लफ्ज सैयद कोई मशरब रखता हो, यह लफ्ज तो बहुत वसी है कि साल तुम पूछते हो सैयद मशरब कोई भी हो, यानी मसलक कोई भी हो। आप फरमाते हैं आजकल बहुत मशरब ऐसे भी हैं जो सरी कुफर व इर्तिदाद के हैं, यानी बहुत मसलक ऐसे भी हैं
उस मसलक पे बंदा जाए तो मुर्तद हो जाता है, उस मसलक पे जाए तो फिर काफिर हो जाता है। कैसे? जैसे कादियानी नंबर 1, नेचरी, ये सर सैयद अहमद खान का मजहब है जिसको आला हज़रत अहमद कुल्ली लिखते हैं। राफिजी क्या बोला? यानी जो मजहब इख्तियार करना कुफ्र और इर्तिदाद है, अगर सैयद इस मजहब पे जाता है, राफिजी बन जाता है, तो आला हज़रत कहते हैं अब सियादत उसकी खत्म हो गई है, सियादत उसकी खत्म। ऐसे ही कहा वहाबी, चकड़ालवी, देवबंदी जो मशरब रखता हो, हरगिज सैयद नहीं, हरगिज सैयद, हरगिज सैयद, हरगिज सैयद। ये इमाम अहमद रजा अभी जाके जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया कहा है कि मेरे हफ्जुल हदीस ने कहा था क़यामत तक इस दरसगाह की एक एक ईंट फतावा रिजविया सुनाएगी, और जो फतावा रिजविया से हटेगा अगरचे बेटा ही क्यों ना हो, वो इसमें बैठने का हकदार नहीं होगा। कहा कि जब सैयद बन जाए राफिजी तो सैयद नहीं रहता। आला हजरत ने कहा बोलो सैयद, सैयद, और सैयद रहता तो तब रहता। लिहाजा आपने इस सिलसिला के अंदर फरमाया हां, सलामत ईमान के आमाल कैसे ही हों, ईमान सलामत हो, अमल खा कैसे हों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के करम से उम्मीद वासिक यही है कि जो उसके इल्म में सैयद हैं उनसे असलन किसी गुनाह पर कुछ मुआखजा ना फरमाए, यानी अल्लाह से उम्मीद यह की जाती है। तब अगर सियादत बाकी है और अगर ईमान बाकी है, और अगर ईमान बाकी ना रहे तो फिर ताजीम भी नहीं बल्कि ताजीम करना हराम है, ताजीम करना। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। क्या अल्लाह तो कह रहे हैं कि ईमान सलामत हो, जितना भी गुनाहगार हो उम्मीद वासिक है। आप इसी फतावा रज़विया जिल्द 29 के सफा नंबर 640 के ऊपर लिखते हैं, फरमाते हैं हाँ, सलामती ईमान के साथ आमाल कैसे ही हों, अल्लाह ताला के करम से उम्मीद वासिक यही है कि जो अल्लाह के इल्म में सैयद हैं, अल्लाह उनसे असलन किसी गुनाह पर कुछ मुआखजा ना फरमाए। ये जो आज मुझे कहते हैं तुम सादात को हवाओं में उड़ा रहे हो, भाई अपने बुजुर्गों को पढ़ो। आला हजरत फाज़िल बरेलवी क्या लिख के गए हैं, वो फरमाते हैं कि जो वाक़अतन सैयद है, हकीकी सैयद जो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के नबी की आल में से, आला हजरत लिखते हैं अल्लाह उसके किसी गुनाह पर असलन कोई मुआखजा ना फरमाए। कमीनों पहला सफा भी पढ़ा और कौन से गद्दारी ना करो, इस पर उम्मत का इजमा है कि सैयद अगर राफजी हो जाए तो सैयद रहते ही नहीं, राफजी हो जाए तो सैयद, राफजी हो जाए तो सैयद। अब यह है कि यह राफजी क्या बड़ा है, कैसे राफजी बनता है। यह हमारे उसूल की किताबों में लिखा है, किसी एक सहाबी पर जो तान करे, मसलन जिस तरह रियाज शाह पिंडी वाला हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु पे तान करता है। फतेह मक्का से पहले तक जितनी जंगें हुई उन सब की क़यादत हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने की। दिल खोल कर काफिला रसूल पर पत्थर बरसाए, तीर बरसाए, तलवारें चलाई, खून आशाम तलवारों के साथ रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को काटा, उन्हें ज़ब्ह किया, और मक्का का सारा माल रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की तहरीक को दबाने की खातिर खर्च किया। तो शायद
رسالت سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ تو تیر آزما لے ہم جگر آزما لیں. تو یہ تیر آزمانے اور شمشیر آزمانے تیرا تھی، اور ادھر ایک کیریکٹر کھل رہا تھا. وہ کیریکٹر نبوت اور رسالت کا تھا، اور ان کی رہنمائی میں ان کے ساتھیوں کا کیریکٹر اور کردار تھا. میں رو کے نہیں، میں مسکرا کے بیان کرنے لگا. گالیاں ختم نہیں ہوئی. جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو، اور سب کو ختم کیا گیا. بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا. اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان کرتا ہے، حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ پہ تان کرتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ وہ صرف تفضیلی ہوا اور تفضیلی تو گمراہ ہوتا ہے. گمراہ کہہ لو، ادب پھر بھی کرو. نہیں، امت کا اجماع ہے کہ تفضیلی یہاں تک تھا کہ صرف مولا علی کو افضل سمجھتا، مگر کسی صحابی کے خلاف بک بک نہ کرتا. اور جب بک بک کی تو اب تفضیلی نہیں، رافضی بن گیا. اب کیا بنا؟ کیا بنا؟ اور رافضی کی تعظیم حرام ہے. ابھی میں فتویٰ الحضرت کا پڑھ کے سناتا ہوں. یہ عبد القادر شاہ جس سے یہ ہمارے جہاں ملے ہیں، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارے میں کہا کہ موت کا وقت آیا، جان دینے کا وقت آیا. لمبے قدوں والے تو کئی بیٹھے تھے مگر کام تو علی نہیں کیا. وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ وہاں اور لوگ آگے آگے تھے، مگر یہ موت کا وقت تھا، اس لیے علی کے خون کی ضرورت پڑی. کوئی دوسرا لمبے قد والا یہاں کام نہ آ. وہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ وہاں اور لوگ آگے آگے تھے، مگر یہ موت کا وقت تھا، اس لیے علی کے خون کی ضرورت پڑی. کوئی دوسرا لمبے قد والا یہاں کام نہ آ. حضرت عمر پہ تان کر رہا ہے. یہ محدث جو کہلاتا ہے، جس کا نام میں فتنہ حویلیاں رکھتا ہوں، محمود شاہ حویلیاں والا، جس کا بیٹا محی الدین محبوب ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہتا تھا معاذ اللہ. تو صرف تفضیلی نہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور رافضی کا ادب جائز ہی نہیں. چاہے جائے کہ ہم پہ کوئی لازم کرے، رافضی کا ادب کرنا حرام ہے. اب دیکھیے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہی فتاوی رضویہ، کیونکہ موضوع صرف ان کے افکار کے لحاظ سے ہے. 29 جلد کا دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس میں مزید وضاحت ہو جائے. وہ کیا ہے؟ نیا جو سانچہ آج بنایا گیا سیادت کا امت کے مقابلے میں، یہ اس محمود شاہ نے بنایا تھا. یہ کتاب اس کی میرے پاس موجود ہے، سیف المسلول. تم میں سے بھکی شریف کا ان پڑھ بندہ بھی یہ کہے گا کہ خلفائے راشدین، چاروں خلفاء باقی ساری امت سے افضل ہیں. اس محمود شاہ نے پوری امت کے خلاف ایک مسلک بنایا جسے آج ان لوگوں نے اپنایا. اس کے مسلک میں یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں. یہ اس نے لکھا.
اور ناصر باغ لاہور میں سید محفوظ شاہ نے اپنی تقریر میں یہی بولا کہ فاطمۃ الزہرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب پر افضل ہیں. حضرات محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر، پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے. فاطمہ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے، ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے. حضرت صدیق اکبر تو اپنی جگہ رہ گئے، نبیوں پر بھی فضیلت بیان کر دی اور اس کو محبت اہل بیت کہا. اب ان کے ہاں یہ ہے محبت اہل بیت، اور امام احمد رضا کے ہاں جو ایسا کہے وہ کافر ہو جاتا ہے. بتاؤ ہم فتنہ حویلیاں کی بات مانیں یا امام احمد رضا بریلی کی بات مانیں؟ پھر اس کتاب میں اس نے لکھا کہ خلفائے اربعہ ان کی فضیلت جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ہے، وہ ان سے افضل ہیں. یہاں تک کہ کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد بھی صدیق اکبر سے افضل ہے، اور اعلی حضرت نے کہا جو یہ کہے وہ کافر ہے. یہ فتاوی رضویہ ہے. تو محبت کا نیا پیٹرن جس کو آج ان لوگوں نے بالآخر اپنایا، اس پر تو 14 صدیوں میں کفر کا فتویٰ لگا، اور آج ان والی ہم نہ مانے تو ہم گستاخ قرار پائیں. تو ہمیں نین کی کسی چم چٹھی کے فتوے کا کوئی ڈر نہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. ایک ایک فتویٰ سنو، جا کے چیک کرو کیا امام احمد رضا کے مذہب پر کون ہے. سوال کیا گیا اعلی حضرت سے، اسی جلد نمبر 29 کا صفحہ نمبر 274 ہے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم شہزادگان دودمان نبوت اور حضرت خلفائے اربعہ وزرائے سریر رسالت، ان سے خلفاء سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسنین کریمین کا مقام بڑا ہے. اے امام احمد رضا بتاؤ یہ بات درست ہے؟ یہ سوال ہے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں لکھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزئی یعنی سرکار کی نسل میں سے ہونا، ظاہر ہے کہ صدیق اکبر تو وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کی نسبت اولاد ہونے کی نہیں جو حسن و حسین کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو کہنے لگے اگر صرف اس جزئی طور پر کوئی کہتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. ایک فضل جزئی حضرات عالیہ خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھتے ہیں، اور مرتبہ حضرات خلفاء کا اعظم و اعلیٰ تو حق پر تھا یہ کہہ کہ خلفاء راشدین کا مرتبہ بڑا ہے، افضل وہ ہے، لیکن ایک جزوی فضیلت یہ ان کی ہے حسنین کریمین کی، پھر تو ٹھیک تھا. لیکن اگر فضل کلی دیتا ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اعلیٰ فرماتے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ہیں، اور فرمایا کہ اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے ورنہ وہ سنی نہیں ہے.
ورنہ وہ سنی نہیں ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے۔ اب ایک طرف اسے محبت اہل بیت بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو وہ مانے وہ سنی نہیں رہتا، اور آج ہم سے یہ بنوانا چاہتے ہیں تو 14 صدیوں کے دین سے بغاوت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پڑا ہے۔ یہ ہے فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد، صفحہ نمبر ہے 423۔ الجواب، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ اب یہاں اعمال سے مراد مثلا نماز روزے کا پابند نہیں، یہ نہیں کہ وہ دین پہ حملہ کرنے والا ہے کہ حملہ کر جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اگلے لفظ اس کے خلاف لکھ دیے۔ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو، بلکہ اس کے مذہب میں قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیلی ہے، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی۔ ہاں اگر اس کی بد مذہبی کفر تک پہنچے جیسے رافضی، وہابی، قادیانی، نیچری وغیرہ، تو اب اس کی تعظیم حرام ہے۔ سید رافضی ہو جائے تو تعظیم، سارے بولو تعظیم حرام ہے، کہ جو وجہ تعظیم تھی یعنی سید ہونا وہی نہیں رہا۔ یہ الحد لکھ رہے ہیں کہ سید اگر رافضی بن جائے تعظیم نہیں، کیونکہ سید ہونے کی وجہ سے تعظیم کرنی تھی اور رافضی سید رہتے ہی نہیں۔ رافضی سید یہاں آیت لکھی اعلی حضرت نے، کہا کہ آج ہمارے زمانے میں تم جن کا مسئلہ پوچھ رہے ہو ان کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تعلق بڑا دور آ کے بنے گا۔ قرآن نے تو ڈائریکٹ حقیقی بیٹے کا حکم بیان کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ بیٹا میرا ہے اور ڈوب رہا ہے، اجازت ہو تو بچاؤں، تو رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک، نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیری آل نہیں ہے، یہ تیرے اہل بیت نہیں ہے۔ یہ آیت لکھی امام احمد رضا نے۔ یہ وابیوں والا استدلال میں نہیں پیش کر رہا، میں رضویوں والا استدلال پیش کر رہا ہوں۔ بڑے اچھے ہوں تو ان کا اولادوں کے لحاظ سے کئی وجوہ میں لحاظ ہوتا ہے۔ کانا ابوہما صالحا، 16واں پارہ اسی قرآن کا، وہ لحاظ اس وقت تک ہے جب پچھلے ایمان پر ہوں، اور جب کفر آ جائے تو پھر تعظیم حرام ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ کفر کیسے آ جاتا ہے، کفر کیا کس طرح آ گیا؟ فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولے وہ رافضی ہے، کافر ہے، اس کی تعظیم حرام ہے۔ اور آج یہ وہ اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ اس کا فیض ہمیں بھی عطا فرما۔ اب یہی مطلب بنا نا کہ اب قبلے سے منہ اٹھا کے دوسری طرف نیت کرو، تو ہم ایسے لائی لگ نہیں ہیں۔ ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے اور حافظ الحدیث کی وراثت میرے پاس ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا پھر سنیوں سے جوتے کھائے گا۔ تعظیم کی امید وہ نہ رکھے۔ تعظیم تب ہے کہ جب ایمان اور عقیدہ صحیح ہے۔ یہ جو مسجد ہے ہماری قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی، جب انہوں نے میرے خلاف جلسہ کیا وہاں پہ، جو روافض اور ان کا ایک انٹرنیشنل منصوبہ تھا کہ کل یہی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر جھوٹا الزام لگوا کے اس کو پھانسی لگوایا جائے،
ये जाके 295 फांसी मेरी मंजूर करवाते रहे, और खुदा की पकड़ देखो, यहां तकरीर करते हुए उस शख्स ने कह दिया, अल्लाह फरमाता है, बात से आबासी हो रही है, ओ पागलो, हज़रत आयशा की मुनाफिक ने कौल किया, मुसलमानों ने भी सुन लिया। रब मुनाफिकों से नाराज नहीं, मुसलमानों से नाराज है। ओए तो मुनाफिक है, तुमने क्यों सुना? सुना तो फिर सोचने क्यों लगे? या अल्लाह अकल दी है, सोच लिया तो क्या गुनाह किया? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? और माया पागल हो गए, किस बात को सोचते हो? दिमाग किधर गया तुम्हारा? और तुम्हें पता नहीं, ये नबी की शान के लायक ना होती तो उसके अहले बैत में मैं दाखिली क्यों करता? तुमने सोच कैसे लिया? क्यों? अब समझाता हूं तफसीर से। कोई गिरी पड़ी चीज आप अपने घर वालों में शामिल करते हो? ये बड़े बड़े यहां माहिदीन बैठे हैं, मेरे गांव के बड़े चुदरा बैठी है, मैं इनकी खिदमत में अर्ज करता हूं। तो जो एक सहाबी को पागल कहे वो राफजी है, तो जो सबको कहे वो कितना बड़ा राफजी होगा? अब ये उस बंदे की अपनी किताब है, सारी जिंदगी में यही लिख सका। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, देख लो और पूछो जाके उनसे, आखिर इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। इन्होंने लिखा है, अगर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं मानता वो शाह नहीं है। कहा ड्रामेबाज साणे हैं, तो कल दीन और था, आज दीन और है। कल तुमने कुछ सैयदों को जो रवाफिज की जूतियां चाट रहे थे, तुमने उनको ड्रामेबाज शाने कहा। तो अगर तुम पे कोई हद नहीं लगती तो आज हम तुझे कहेंगे तो हम पे भी कोई हद नहीं लगेगी। अगर कल तुमने रियासा को परपाटा ढोल कहा तो तुझे कुछ नहीं हुआ, आज हम कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। शरीयत के दायरे में हम कह रहे हैं, कल तुमने हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलने वाले महमूद शाह और उसके बेटों को जहन्नम का कुत्ता कहा इस किताब में। आज दोबारा वो सैयद कैसे बन गए? ये सफ़े मैं आपको बता देता हूं। इस किताब के अंदर यह लिखा है 13 सफ़े पर कि दूसरा ग्रोह हजरत अमीर मुआविया के मसले पर वो लोग हैं जाहिल सूफियों और नाम निहाद सैयदों का है। नाम निहाद तो पता चला कुछ तो अच्छे नाम वाले सैयद होते हैं इनके बकौल, और कुछ नाम निहाद होते हैं। क्या नाम निहाद सैयदों का जो हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का तकमिला, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की बदगोई को समझते हैं कि कुछ नाम निहाद साने हैं कि वो कहते हैं कि हजरत अली से प्यार तब पूरा होता है जब अमीर मुआविया की बदगोई की जाए, उनके खिलाफ बोला जाए। तो इरफान शाह मशीदी ने कहा कि ये अहले सुन्नत से खारिज लोग हैं, ये जन्नती हैं। आज जन्नती कैसे बने? और फिर अगर झूठ भी बोले कि वो हमारे मजहब पे आ गए, वो तो रोज कहते हैं कि ये हमारे पे आया, कि इरफान शाह कल तक नस्बी था अब सुन्नी हुआ, अब हुआ है हमारे मजहब पे। ये उनकी कौल मौजूद है। इरफान मशहदी साहब तो अब तक ये नासबियों के अंदर थे, बल्कि एक वीडियो मैंने अब भी वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये इतने बड़े नासबी थे इरफान मशहदी साहब कि मजमे में वो तकरीर कर रहे थे, उसके बाद जो है उन्होंने कोई ऐसी बात की कि पब्लिक में से नारा लगाया गया। एक बंदे ने उठ के नारा लगाया, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। जैसे ही नारा हैदरी लगा, इरफान मशहदी साहब जो पहले कैसे थे मैं वो बता रहा हूँ,
نعرہ لگایا گیا، جناب نے کہا کہ نہیں یہ کوئی شیعہ رافضیوں کی کوئی مجلس نہیں ہے کہ نعرہ رسالت کے بعد ڈائریکٹ نعرہ حیدری لگاتے ہو، نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق لگاؤ. تو نعرہ تحقیق کے جواب میں بولتے ہیں حق چار یار. انہوں نے یہ چار کہتے ہیں کہ یہ چاروں کا نام پہلے آنا چاہیے، مولا علی کا خاص نام نہیں رسول اللہ کے بعد. چوتھے ہیں مولا علی. یہ تو رافضیوں نے، اب دیکھیں ان کا یہ عقیدہ تھا پہلے تو وہ اچھے تھے. اب جب انہوں نے سیدہ کے طرف میں یہ بات کہی کہ یہ تم نے غلط بات کہی ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں، وہ خارجی ہو گئے، وہ رافضی ہو گئے، وہ کھٹمل ہو گئے، چھپا ہوا رافضی ہو گئے. وجہ کیا تھی یہ کہنے کی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کے حق میں بات کی. انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ اس میں سیدہ کا حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا، یہ کوئی ڈسکس انہوں نے نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جملہ تم نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے، اس سے تم رجوع کرو، اس سے تم توبہ کرو. چھوٹے باپ کے نہیں ہو جاؤ گے، توبہ کر لو گے، اہل بیت کی بارگاہ میں مقام بڑا ہو جائے گا تمہارا. یہی کہنا تھا. جتنے بھی علماء اہل سنت تھے جنہوں نے انہیں ایک چھوٹی سی صلاح دی، جس نے یہ صلاح دی کہ اپنی اس بات سے تم رجوع کرو، وہ سب رافضی ہو گئے، سب کھٹمل ہو گئے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیدہ کے حق میں ذرا سی بات کہہ دی. بلکہ یہاں تو یہ واضح طور پر 1999 میں ان کا مناظرہ ہوا تھا محمود شاہ کے بیٹے کے ساتھ، 99 میں، اور محمود شاہ مر گیا تھا 92 میں. اور مناظرہ سن لو، نیٹ پہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے محمود شاہ کو یہ لفظ ہے وہ مناظرے کے اندر کہ تو گمراہ ہے، تیرا باپ گمراہ ہے، تیرا باپ امیر معاویہ کو جہنمی کہتا تھا. کے والد صاحب کیا ہیں؟ محدث ہیں، محدث ہیں، محدث ہیں، محدث ہیں. اہل سنت کی بات کرو. ہاں اہل سنت کی بات کرو. آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. چلو آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. تو آپ کا والد تو الگ بات کرتا ہے، صحابہ کو جہنمی کہتے ہیں. ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں. اب 92 میں جو مر گیا، 99 میں انہوں نے مناظرہ کیا، اب اس سے کلمہ پھر کیسے پڑھایا؟ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے. بلا وجہ ہمارا دل نہیں پھٹتا. پتر حافظ الحدیث نہ ہوئے تے کسے جہنمی کتے دی قبر تے جا کے فیض منگے ہو دے کولو. انہوں نے پوری تاریخ پر پانی پھیرنے کی کوشش کی. اللہ کا فضل ہے جب دین کی چھت کر گئے، مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی اولاد پیچھے باقی نہ رہی. سید صاحب کے بیٹوں نے حزب الاناف کو گامے شاہ بنا دیا. دنیا کہہ رہی تھی اب اس سنی مذہب کے نیچے کون سر دے گا؟ اللہ کا فضل ہے، حافظ الحدیث کے غلام نے سر دے دیا. اس کتاب کا 81 صفحہ جو حضرت امیر معاویہ پر تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. تو تان کرنے والوں کی قبر پہ فاتحہ جا کے کیوں پڑی؟ کیا کتوں کی قبروں پہ حاضری دی جاتی ہے؟ اور یہاں اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ جس وقت کوئی حضرت امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی پر تنقید کرتا ہے وہ بندہ رافضی بن جاتا ہے. خود اس کتاب میں لکھا. بریلی شریف سے ایک فتویٰ لیا گیا، اچانک نہیں، منہ لپیٹ کے نہیں. علماء برطانیہ نے پہلے ان کو وارننگ دی، 21 عبارتیں، 21 شریعت کے خلاف تمہاری حرکتیں ہیں، 21 توبہ کرو عرفان شاہ، توبہ کرو، ورنہ ہم بریلی شریف مرکزی اہل سنت سے اس پر حکم پوچھیں گے وہ کیا لگاتے ہیں. مہلت گزر گئی، انہوں نے توبہ نہیں کی. بریلی والوں پر
जोर आया कि तुम हो मरकज़ी अहले सुन्नत, अब फतवा दो इस बंदे के खिलाफ। ये फतवा पूरी किताब उन्होंने बरेली शरीफ से भेजी, 21 सवालों का जवाब, और उसमें लिखा कि इसकी इन इबादतों में से कुछ तो गुमराही है, कुछ राफिजियत है, कुछ कुफर है, और जब तक ये बंदा कलमा पढ़ के तौबा करके नए सिरे से मुसलमान ना हो, इसकी तकरीर सुनना हराम है। ये बरेली शरीफ का फतवा है, चिट्ठी का नहीं, नैन की काकड़ीची का फतवा नहीं, और बरेली शरीफ का इजमाई जितने मुफ्ती हैं सबका फतवा है, नेट पे मौजूद है, मेरे पास छपा हुआ पहुंच गया है। इतनी धांधली हो जाए और मेरे होते हुए, ये ठीक है कि मैं सैयद नहीं हूं, मगर खुदा की कसम मेरा ये हाथ हाफिजुल हदीस के हाथ में है। ना जाने क्या जलती थी, अभी नामी क्लास में पढ़ता था, मैं रोजाना कॉलेज को कहता था मुझे बैत कराओ, मुझे बैत कराओ, मुझे बैत कराओ। हाफिजुल हदीस बीमार हैं, फैमिली अस्पताल में हैं, अब आए मुझे बैत कराओ। आते गए तो घर दावत दी उनको, और भाई हसन साहब और मैं इकट्ठे हम बैठ हुए। मैं फितना हुए, मैं अपने पीर के खिलाफ नहीं हुआ, मैं अपने पीर का झंडा उठा के खड़ा हूं, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। ये मौजू बहुत जरूरी था और बहुत लंबा था, तफसीलन इस पर एक अगला प्रोग्राम हम लाहौर में करके सारी इबारात की वीडियो सब कुछ साथ चला के चलाएंगे। ये अकायदे गंजे बख्श, ये मैंने कश्फुल महजूब से दाता साहब के अकीदे लिखे। मुझे कहते हैं तू सैयद नहीं, मैंने कहा दाता साहब तो इससे करोड़ बार बड़े सैयद हैं। दाता साहब ईमाने अबी तालिब नहीं मानते, दाता साहब निकाह उम्मे कुलसूम हजरत उमर से मानते हैं, दाता साहब उम्मत में पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का मानते हैं। दाता साहब के सारे अकीदों पर मैं कायम हूं और मेरे साथ चलने वाले कायम हैं। ये लिख के मैंने औकाफ वालों को कहा कि जो दाता साहब के उस पे आए उनके सामने ये रखो कि या तो इनकार करो कि दाता साहब ने लिखा नहीं कश्फुल महजूब में, और अगर लिखा है तो फिर तुम्हारे अकीदे दाता साहब से मैच ही नहीं करते, तुम क्या लेने आए हो? अपने बड़ों की उर्स करते रहो जाकर, दाता की स्टेज पे वो बैठे हुए जो दाता के अकीदे का होगा। अब बताओ इसमें कोई जुल्म है? बल्कि मैंने तो अलहम्दुलिल्लाह हुकूमत को कहा कि अगर तुम ऐसों को बिठाओगे तो तुम जालिम हो। दाता साहब के क्या ऊपर क्या बीतेगी कि कुछ बाहर ढोल ढमकों से तंग कर रहे हैं और कुछ अंदर स्टेजों पे आके तंग कर रहे हैं कि जो अबू तालिब का ईमान ना माने वो काफिर है, जो अली के बाप को काफिर कहे वो मोमिन है। कभी भी नहीं, बोलो कभी भी नहीं, बोलो। और ईमान कौन नहीं मानता? दाता साहब नहीं मानते। और ईमान कौन नहीं मानता? दाता साहब नहीं मानते। तो दाता साहब को काफिर कहें और दाता साहब किस स्टेजों पे बैठे? ये दीन है, शरीयत है, ये घर का खिलौना नहीं है, ये रामे गामे की लड़ाई नहीं है। चौधरी डेरा है, एक दिन एक गल कर दें, दूजे दिन दूजे कर लें, निकियां समझा लें, कोई नहीं चलो छो। हमें इन्होंने कहा पकड़ो चोरों को, पकड़ो डाकुओं को। दाता दरबार के कदमों में खड़े होकर इरफान मशदी ने कहा अशरफ आसफ हमारा फिक्री कायद है, इसके हम पीछे चलेंगे, और हमारी ड्यूटी लगाई कि जितने लोग दीन से दगा कर रहे हैं इनको गिरफ्तार करो। हमने इतना जिगर पिघला के चोर पकड़े, जब पकड़ के इनके पास लाए पता चला इनकी तो उनसे सुलह हो गई है। अब ये जैसे गुरु चेलों को कहते हैं तुम हमारी बात नहीं मानोगे, छोड़ दो इनको, कोई बात नहीं। पहले कहा था
अब छोड़ दो, ये गुरु चेले की बात नहीं, ये दीन मोहम्मदी की बात है। लिहाजा मेरिट पे बात होगी। और भिक्की शरीफ के लोगों, मैंने इबलाग कर दिया, क़यामत के दिन मुझे गूंगा शैतान नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आज मौलवी अफजल अकलाना ये देखकर भी चुप करता है तो पीरी मुरीदी बचेगी, क़यामत के दिन गूंगा शैतान कहा जाएगा। अपने ईमान की फिक्र करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। और मैं 24 घंटे मौजूद हूं, हाजिर हूं, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी फोरम हो, मेरे मरकज में आना चाहें, मैं साबित करूंगा इन्होंने दीन बेचा, इन्होंने मसलक के रिजा का सौदा किया, ये हाफिजुल हदीस के मसलक से हटे। और हम हाफिजुल हदीस के मुरीद हैं, इनके मुरीद नहीं है। हां, अगर रहते पदअमली तक तो हम अनवार शाह की भी ताजीम करते रहते, अगर दीन पे हमला ना करते। लेकिन अब इतना बड़ा हमला और मरकज अहले सुन्नत पूरी दुनिया में, वहां से फतवा आ गया, अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। मोहब्बत अली हम इनके दस्तखतों वाली नहीं लेंगे, मोहब्बत अली हम हजरत अली के दस्तखतों वाली लेंगे, रसूल पाक के दस्तखतों वाले लेंगे। इन्होंने राफिजियत को मोहब्बत अली बना दिया है बिलाकर बुढ़ापे में आकर, और हम उसे मोहब्बत अली कहते हैं जिसको मुजद्दिद साहब ने, आला हजरत ने, दाता साहब ने, ख्वाजा साहब ने, इमाम बुखारी ने, इमाम अबू हनीफा ने, हसनैन करीमैन ने, सारे सहाबा ने जिसको मोहब्बत अहले बैत कहा, हम उस मोहब्बत अहले बैत पे कायम हैं। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।